حضرت مرزا جان جانا رحمت اللہ علیہ کو ملنے کے لیے بادشاہ آیا، وقت کا بادشاہ، تو بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، اتنے میں بادشاہ کو پیاس لگی تو اس نے کہا کہ حضرت اجازت ہو تو میں پانی کے گھڑے سے پانی پی لوں؟ فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ بادشاہ اٹھا اور اس نے پیالے میں پانی ڈالا، جب پیالہ گھڑے کے اوپر رکھا تو وہ ٹھیک نہ رکھا، تھوڑا ٹیڑھا رکھ دیا۔ اب اس سے حضرت کے طبیعت کے اندر ناگواری ہوئی کہ بھئی چیز رکھنی تھی تو ترتیب سے رکھتے، بے ترتیب چیز کیا رکھی؟ چنانچہ بادشاہ جب اٹھنے لگا تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس خادم کوئی نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک خادم بھیج دوں؟ حضرت نے فرمایا کہ تمہارا اپنا تو یہ حال ہے کہ تمہیں پیالہ رکھنا نہیں آتا، اگر تمہارا خادم میرے پاس آ گیا وہ میرا کیا حال کرے گا؟ چنانچہ ایک عورت نے حضرت کو رضائی بھیجی، اور وہ رضائی کی جو سلائی کی لائن تھی وہ ٹیڑھی تھی۔ حضرت نے وہ رضائی اپنے اوپر لی اور رات کو نیند نہیں آئی۔ کس وجہ سے نیند نہیں آئی؟ کہ سلائی کی لائن سیدھی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے بستر بنایا تو حضرت کو رات کو نیند نہ آئی۔ پوچھا کہ حضرت کیوں نیند نہیں آئی؟ فرمایا اس لیے کہ اس بستر کے نیچے کچھ تھا۔ جب انہوں نے بستر اٹھا کے دیکھا تو نیچے گندم کا دانہ پڑا ہوا تھا، گندم کے دانے کی وجہ سے نیند نہ آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بلند مقام دیا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ایک کشف عطا فرمایا ہے، اور میں اس کشف کی وجہ سے یہ کہتا ہوں کہ اس وقت مرزا جان جانا رحمت اللہ علیہ جیسا بزرگ پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے۔ تو ایسے بزرگ تھے، مگر اللہ نے ان کو اپنی صفت جمال کا جو ہے وہ نمونہ عطا کیا تھا۔ کوئی چیز جو جمالیات کے خلاف ہوتی ان کی طبیعت کو بیزار کر دیتی تھی۔ اللہ کی شان یہ کہ طبیعت ایسی تھی، اور ان کو الہام ہوا کہ آپ فلاں عورت سے اگر نکاح کریں گے تو آپ کے درجات بڑھیں گے، اور وہ عورت ایسی تھی جو غصے کی بہت تیز تھی۔ چنانچہ حضرت مرزا جان جانا رحمت اللہ علیہ نے اس سے نکاح کیا، اور اس کے غصے پر صبر کیا، اور اس کے غصے پر صبر کرنے پہ اللہ نے ان کو ولایت کا وہ مقام عطا فرما دیا۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے اگر بیوی خاوند کے غصے پر صبر کرے تو اسے ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر خاوند بیوی کے غصے پہ صبر کرے اللہ اسے ایوب علیہ السلام کے صبر کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے غصے میں ڈیل کر لینا، اس کو برداشت کر لینا، یہ اصل انسانیت ہے۔ قرآن مجید نے اس لیے غصے کا لفظ استعمال فرمایا کہ وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے کو کس طرح پی جاتے تھے، اس کی ایک بہترین مثال کہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری تھی، یعنی نبی علیہ السلام نے ان کے گھر میں رات گزارنی تھی۔ تو ایک اور ام المومنین جو کھانا بہت اچھا پکاتی تھی، انہوں نے کھانا بنایا اور انہوں نے ایک پیالے میں کھانا ڈال کر نبی علیہ السلام کی طرف بھیج دیا۔ اب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بڑی غیرت آئی کہ بھئی میری باری کا دن ہے تو ساری خدمت میں کروں گی، دوسری بیوی کیوں اپنا کھانا بنا کے بھیج رہی ہے میری باری کے دن؟ چنانچہ جو آدمی کھانا لے کے آیا جب وہ دینے لگا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ سے اتنا بے دلی سے کھانا لیا کہ وہ پیالہ نیچے گرا اور ٹوٹ گیا۔ اب جب پیالہ ٹوٹ گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی غصہ نہیں دکھایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا برتن اٹھایا اور جو کھانا تھا وہ اٹھا کے اس کے اندر ڈال دیا، اور جو برتن ٹوٹا تھا اس کے بدلے ایک اور برتن گھر سے اٹھا کے دے دیا، اور اس کو کہا غارت امو کے، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی اس لیے یہ برتن ٹوٹ گیا ہے۔ اب ہم کبھی اس مثال کو اپنے اوپر چسپاں کر کے دیکھیں کہ ہماری بیوی کبھی اس معاملے میں ایسے مس بیہیو کرے، ہم تو ایک طوفان کھڑا کر دیں گے، یہ بدتمیز ہے، اسے سمجھ نہیں ہے، یہ بے وقوف لڑکی ہے، یہ تو بیوی رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آتی، ہم پتہ نہیں اس کے اوپر کیا کیا صلواتیں سنائیں گے۔ مگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کو سمجھتے تھے، انہوں نے اس معاملے کو کتنا آسان بنا دیا کہ برتن ٹوٹنے کے بدلے میں برتن دے دیا، اور ان کو سمجھا دیا کہ بھئی ان کو غیرت آ گئی تھی، اور اس بات کو اتنا آسان طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کر لیا۔ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کی ایسی بات کو بھی برداشت کر سکتے تھے تو ہم تو بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرتے ہیں۔ تو اس غصے کی وجہ سے پھر ہم ولایت کے مقامات کو حاصل کرنے سے جو ہے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اونٹ پر سوار تھے اور اونٹ صحیح طرح چل نہیں رہا تھا،
تو انہوں نے اونٹ کو قرض کر دیا، یعنی اس پر لعنت بھیجی. تو نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو فرمایا اب آپ اس اونٹ سے نیچے اتر جائیں، آپ نے اس پر لعنت بھیجی ہے، آپ کو اس سواری پر سوار ہونے کا حق نہیں ہے. اس سے پتا چلا کہ جو لوگ بیوی پہ غصہ کرتے ہیں پھر ان کو چاہیے کہ وہ بیوی کے ساتھ محبت بھرے لمحات بھی مت گزاریں، اس لیے کہ اگر محبت بھرے لمحات گزارنے ہیں تو پھر اس پر غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. بعض اوقات دیکھا گیا کہ عورتیں غصے میں بد دعا زیادہ کرتی ہیں، یہ بہت بری عادت ہے. عام طور پر نوجوان بھائی بہنوں کو غصہ زیادہ دلاتے ہیں اور بہنیں بھائیوں کو بد دعائیں زیادہ دیتی ہیں. مثال کے طور پر بہن کے چہرے پہ دانے نکل رہے تھے جو جوانی کی ابتدا میں سب لوگوں کے چہروں پہ نکلتے ہی ہیں، تو ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا کہ تم اپنے منہ کو دھویا کرو اور اس پر کوئی پالیوٹڈ چیز نہ لگاؤ. چنانچہ بھائی کو پتہ چل گیا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بہن کے چہرے پر کوئی ایسی چیز نہیں لگنی، تو آتے جاتے وہ کبھی بہن کے چہرے پہ انگلی لگاتا، کبھی ہاتھ لگاتا، اس کو غصہ دلاتا. یہ بھائیوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بہنوں کو غصہ دلا کے خوش ہوتے ہیں، مگر ایسے موقع پہ بہنوں کو برداشت کرنا چاہیے اور ان کو بد دعائیں نہیں دینی چاہیے. کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بد دعائیں دیتی ہیں اور غصے میں کہی ہوئی باتیں بھی بعض اوقات اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہیں اور پھر بعد میں ساری عمر روتی رہتی ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غصے کی حالت میں تم بد دعا نہ کرو، اس لیے کہ غصے کی حالت میں کی ہوئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. کئی مائیں اپنے بچوں کو بد دعا دے دیتی ہیں اور وہ بد دعا قبول ہو جاتی ہے اور پھر بعد میں ساری عمر روتی رہتی ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا. ایک عورت تھی جو گلیوں کے اندر تنکے چنتی تھی اور محلے کے سارے لڑکے اس کا مذاق اڑاتے تھے. کچھ بچے اس کو کوئی کنکر پتھر بھی مار دیتے تھے، باتیں کرتے تھے، مگر امی مجھے ہمیشہ سمجھاتی تھی کہ بیٹا تم نے کبھی اس کے ساتھ کوئی مذاقیہ بات نہیں کرنی اور کبھی اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا. تو میں ہمیشہ امی سے پوچھتا تھا امی وجہ کیا ہے؟ امی کہتی تھی کہ ہاں کوئی وجہ ہے جس سے میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ اس عورت کے ساتھ ایسا نہ کرنا، یہ بہت غمزدہ عورت ہے. تو چھوٹی عمر میں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ سارے محلے کے لڑکے اس کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، مجھے ہی کیوں منع کیا جاتا ہے. جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تب امی نے ایک دن بات سمجھائی کہ اصل میں یہ اس محلے کی ایک عورت تھی، اللہ رب العزت نے اس کو ایک بیٹا عطا کیا. اب وہ بیٹا چھوٹا تھا اور اس کو ماں سے بہت اٹیچمنٹ تھی. بعض بچے ماں کے ساتھ بہت اٹیچڈ ہوتے ہیں، ان کو گودوں کا چسکا پڑ جاتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت امی ہمیں اپنی گود میں ہی لیے رکھے. وہ بچہ بھی اسی طرح کا تھا. ایک دن ماں کوئی کام کرنا چاہتی تھی جیسے کپڑے دھونے یا کوئی گھر کی صفائی کرنی، اور بچہ چپکا ہوا تھا اس کے ساتھ. تو اس نے بچے کو فیڈر دیا اور اس کو ڈانٹا کہ اچھا میں اب کام کرنے لگی ہوں، اب تم نے میرے پیچھے نہیں آنا. بچے نے فیڈر پیا اور پھر وہ ماں کے ساتھ آ کے چپک گیا. اس پر اس کو غصہ آ گیا اور غصے میں اس نے بچے کو کہا کہ میں تو تمہیں سلا کے آئی تھی، تم کیوں پھر میرے پاس آ گئے؟ اور غصے میں یہ لفظ کہہ دیا کہ میں نے تو تمہیں سلایا تھا، تم سو ہی جاتے تو اچھا تھا. یہ اس نے غصے میں بات کر دی کہ سو ہی جاتے تو اچھا تھا. چنانچہ اللہ نے اس کی اس بد دعا کو قبول کر لیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بچہ بڑا نیک بنا اور بڑا قابل بنا. اسکول میں بھی وہ فرسٹ آتا اور سارے محلے والے اس کا نام لے کے اپنے بچوں کو نصیحت کرتے کہ دیکھو تم بھی ایسے قابل بنو جیسے وہ بچہ ہے. پھر اس کے بعد اس نے بزنس کیا اور اللہ کی شان کہ اس کا بزنس بھی بہت اچھا ہوا. پورے محلے میں وہ بچہ ایک ماڈل سمجھا جاتا تھا، ہر ماں باپ اس کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا. چنانچہ وہ بچہ شکل میں بھی خوبصورت تھا، اس کی تعلیم بھی بہت اچھی اور اس کا کاروبار بھی بہت اچھا. جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچا تو ماں نے اس کے لیے ایک بہت خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی کا انتخاب کیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ جب شادی کی سب تیاریاں ہو گئیں تو شادی میں ابھی 3 دن باقی تھے. گھر کا فرش دھویا گیا اور یہ بچہ کسی کام کے لیے ذرا تیز چلتا ہوا وہاں سے جب گزرا تو اس کا پاؤں پھسلا، یہ سر کے بل گرا اور اس بچے کی وفات ہو گئی. اللہ نے دعا ماں کی قبول کی تھی بچپن میں، مگر اللہ نے اس وقت پھل نہیں کاٹا، اللہ نے اس پھل کو پکنے دیا. اے میری بندی، تو نعمت کی ناقدری کرتی ہے، میں اس پھل کو پہلے پکاؤں گا اور جب یہ بہترین پک کے تیار ہو جائے گا اور لوگ اس کی جوانی کو دیکھیں گے، کاروبار کو دیکھیں گے، اخلاق کو دیکھیں گے، میں اس وقت اس پھل کو کاٹوں گا
تاکہ تمہیں پتہ چلے تم نے میری کس نعمت کی ناقدری کی۔ تو غصے میں کئی مرتبہ مائیں بد دعائیں دے دیتی ہیں، الفاظ کہہ دیتی ہیں، اور وہ یہ نہیں جانتی کہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو چاہیے کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کریں۔ چنانچہ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے 10 خاص باتیں۔ پہلی بات کہ جب غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تاکہ شیطان بھاگ جائے اور انسان کا غصہ کم ہو جائے۔ دوسرا پوائنٹ کہ انسان غصے کی حالت میں خاموش ہو جائے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے تو تم چپ ہو جایا کرو۔ تیسرا پوائنٹ کہ غصے میں انسان کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور پھر بھی غصہ نہ ختم ہو تو اپنی جگہ کو بدل لے۔ پھر غصہ آئے تو انسان کو چاہیے کہ وہ مسکرا کے بات کرنے کی کوشش کرے۔ گو یہ مشکل ہے مگر غصے میں مسکرانا اللہ کو پسند آتا ہے۔ ایک اعرابی دیہاتی آئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے اس نے چادر کھینچی۔ چادر کھینچنے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، مگر نبی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ اس کو کچھ مال دے دو، یہ مجھ سے کچھ مال مانگنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی دکھا دیا کہ دیکھو غصے کی حالت میں بھی انسان کو اگر اپنے اوپر کنٹرول ہو تو وہ مسکرا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص غصہ پیے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو دور کر دیں گے۔ غصہ انسان کے ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے نصیحت پوچھی، اے اللہ کے نبی مجھے نصیحت فرما دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، تم غصہ نہ کیا کرو۔ چنانچہ جو شخص غصے کو پی لیتا ہے وہ اپنے شیطان کو پچھاڑ دیتا ہے، اس کو ہرا دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے الجامع میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تم غصہ نہ کیا کرو، جنت تمہاری ہو جائے گی۔ غصہ پینے والے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے بلا کر کہیں گے کہ تم دنیا میں غصے کا گھونٹ پی لیا کرتے تھے، اب جنت میں جاؤ اور جس حور عین کو چاہو اپنے لیے پسند کر لو۔ غصہ پینا متقی لوگوں کی علامت ہے، محسنین کی علامت ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیت المال میں سے کچھ تقسیم کر رہے تھے، ایک آدمی آیا اور اس نے کہا غصے میں کہ آپ کو جتنا دینا چاہیے آپ ہمیں اتنا نہیں دیتے۔ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھے، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، تو عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ سارا ختم ہو گیا۔ یعنی صحابہ کرام کا مزاج ایسا تھا، قرآن مجید کی آیت پڑھی جاتی تھی اور ان کو اپنے اوپر قابو نصیب ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس مہمان آئے، آپ نے باندی کو کہا کہ ان کو گرم شوربہ پیش کرو۔ جب وہ گرم شوربہ لے کر آئی تو دیکھ کہیں رہی تھی چل کدھر رہی تھی، پاؤں جو اٹکا تو گرم گرم شوربہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر آ کر گرا۔ آپ ذرا غور کریں، اگر کبھی گرم چائے جسم پر گر جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف کی حالت میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اس باندی کو غصے سے دیکھا، وہ بھی اسی گھر کی رہنے والی تھی، سمجھتی تھی، اس نے فوراً قرآن پاک کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھ کر کہا اچھا میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ اس نے پھر آگے آیت پڑھی والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر کہا اچھا میں نے تیری غلطی کو معاف کر دیا۔ اس نے آگے لفظ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت فرماتے ہیں۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ ہمارے ان حضرات کو اپنے غصے پہ اتنا کامل کنٹرول حاصل تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی کنٹرول عطا فرمائے۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک کافر کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، آپ نے اس کو گرایا اور قریب تھا کہ خنجر سے اس کا کام تمام کرتے۔ اس نے حضرت علی عنہ کے چہرے پہ تھوک دیا۔ جب اس نے چہرے پہ تھوکا تو حضرت علی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ کافر بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو آپ کے چہرے پہ تھوکا تھا اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ میں اس سے پہلے تمہیں اللہ کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا، جب تم نے مجھے چہرے پہ تھوکا تو میرے اپنے دل میں غصہ آ گیا، اب میں اپنی ذات کے غصے کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ سبحان اللہ، اللہ نے ان کو کیا کمال عطا فرمایا تھا کہ اس غصے کی حالت میں بھی وہ فرق کر سکتے تھے کہ یہ غصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ غصہ اپنے نفس کے لیے ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، وہ ایک مرتبہ اپنے شاگرد کو مارنے لگے، تو جب شاگرد کو مارنے لگے تو شاگرد کہنے لگا مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے۔
وہ کہنے لگے میں تمہیں اللہ ہی کے لیے تو مار رہا ہوں، یعنی جب غصہ کر رہا ہوں تو یہ بھی اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنے نفس کے لیے نہیں کر رہا۔ اسٹیٹسٹکس یہ بتاتی ہے کہ نوجوانوں کو غصہ زیادہ آتا ہے، جو بچے والے ہوں، فیملی والے ہوں، ان کو غصہ زیادہ آتا ہے، جاہلوں کو غصہ زیادہ آتا ہے، اور جن کے پاس مال کم ہو ان کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کریں۔ چنانچہ ایک شخص نے کسی سے سوال کیا کہ واچ میں اور وائف میں کیا فرق ہوتا ہے، گھڑی میں اور بیوی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس نے کہا جب واچ غصے میں آتی ہے تو سٹاپ ہو جاتی ہے، اور جب وائف غصے میں آتی ہے تو سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ There was a break at the hall. You can start from number 5. Point number. There was a break in the mission. So number point of view started. Point. ساؤنڈ سسٹم میں بریک ہو گئی تھی تو نمبر 5 کے بعد آگے آواز نہیں گئی، تو اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ چھٹا پوائنٹ اپنے اینگر کو ڈیفیٹ کرنے کا۔ غصہ ایمان کو ایسے خراب کرتا ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ 7واں پوائنٹ، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے نصیحت پوچھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، تم غصہ نہ کیا کرو۔ 8واں پوائنٹ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص غصہ پیے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ 9واں پوائنٹ، غصہ پینے والا انسان اپنے شیطان کو ہرا دیتا ہے، اس کی جیت ہو جاتی ہے۔ 10واں پوائنٹ حدیث پاک میں ہے کہ تم غصہ نہ کیا کرو، جنت تمہاری ہو جائے گی۔ اور 11واں پوائنٹ کہ غصہ پینے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بلا کر کہیں گے میرے بندے تم غصے کا گھونٹ پی جایا کرتے تھے، جنت میں داخل ہو جاؤ اور جس حور عین کو چاہو اپنے لیے پسند کر لو۔ 12واں پوائنٹ کہ غصہ پینا متقی لوگوں کی علامت ہے اور غصہ پینا محسنین نیکوکاروں کی علامت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیت المال میں سے کچھ تقسیم کر رہے تھے، ایک دیہاتی بندہ آیا اور اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ کو جتنا دینا چاہیے آپ ہمیں اتنا نہیں دیتے۔ تو اس بات پہ عمر لانو کی طبیعت میں غصہ آیا۔ حر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ساتھ تھے، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی امیر المومنین وَآرِدْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کر لیجئے، تو عمر لانو کا سارا غصہ ہی ختم ہو گیا۔ صحابہ لانم کی یہ عادت مبارکہ تھی، قرآن کی آیت کو سنتے تھے فوراً اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا حسین لانو کے گھر میں مہمان آئے، انہوں نے باندی کو فرمایا کہ ان کو گرم شوربہ پیش کرو۔ وہ گرم شوربہ لا رہی تھی اور اس سے تھوڑی کوتاہی ہوئی تو پاؤں اٹکا اور وہ پورا گرم شوربہ سیدنا حسین لانو کے اوپر آ کر گرا۔ آپ غور کریں، گرم چائے اگر جسم پر گر جائے تو کیا حال ہوتا ہے۔ اس وقت غصے میں آپ نے اس باندی کی طرف دیکھا، وہ باندی بھی اسی گھر کی پلی بڑی تھی، اس نے دیکھا کہ غصے میں ہے تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے، تو سیدنا حسین لانو کا غصہ فوراً ختم ہو گیا۔ اس نے اگلا حصہ پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دینے والے، تو سیدنا حسین لانو نے فرمایا اچھا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تو سیدنا حسین نے فرمایا اچھا میں نے تمہیں اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایسی طبیعتیں عطا فرمائی تھی کہ ان کے اپنے غصے پہ ایسا کامل کنٹرول حاصل تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک کافر کو گرایا، لڑ رہے تھے، اس نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو چہرے پہ تھوکا تھا، آپ نے میرے اوپر خنجر کیوں نہیں چلایا؟ آپ نے فرمایا میں اس سے پہلے اللہ کے لیے یہ خنجر چلانا چاہتا تھا، جب تم نے میرے چہرے پہ تھوکا تو میرے اپنے اندر غصہ پیدا ہوا، میں اپنے نفس کی خاطر کوئی عمل نہیں کرنا چاہتا۔ چنانچہ جب کسی بندے کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس وقت وضو کر لے یا ٹھنڈے پانی سے نہا لے، اس سے انسان کا غصہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹیٹسٹکس نے یہ بات کھولی کہ جوانوں کو غصہ زیادہ آتا ہے، جو بچے والے ہوتے ہیں فیملی والے ان کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے، جو جاہل ہوتے ہیں ان کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے، اور جن کے پاس مال کم ہوتا ہے ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ان کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔ چنانچہ ایک صاحب نے کسی سے پوچھا کہ وائف میں اور واچ میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا کہ واچ جب خراب ہوتی ہے تو وہ بند ہو جاتی ہے، اور جب وائف کا مزاج خراب ہوتا ہے تو وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو عام طور پر دیکھا ہے کہ عورت غصے میں آئے تو وہ بولنا زیادہ شروع کر دیتی ہے، بہت بولتی ہے۔ غصہ ہمیشہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پہ ختم ہوتا ہے۔ ذرا دوبارہ سن لیجئے،
غصہ ہمیشہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پہ ختم ہوتا ہے. جب کسی کو غصہ زیادہ ہے تو وہ یہ سوچے کہ ہر منٹ کے 60 سیکنڈ میں نے خوشی کے ختم کر دیے غصے کی وجہ سے. انگریزی میں ایک کوٹیشن ہے کہ اسپیک وین اینگری اینڈ اٹ از دی بیسٹ اسپیچ یو ول ایور ریگریٹ آن اٹ. غصہ ایسا ایسٹ ہے کہ جس کنٹینر میں ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جس پر غصہ کیا جاتا ہے. چنانچہ غصہ کرنے والے انسان کو خود نقصان زیادہ ہوتا ہے. جن لوگوں کے دل بڑے ہوتے ہیں وہ غصہ زیادہ نہیں کرتے. ایک بچے نے بوڑھے سے پوچھا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے تو میں کیا کروں؟ اس نے کہا دل بڑا کر لو. اس نے کہا دل بڑا کرنے سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا بچے ایک کپ چائے والا لاؤ اور پانی بھرو. بچہ چائے والا کپ لایا اور اس نے پانی سے بھر لیا. تو بوڑھے نے 1 چمچ نمک کی اس کے اندر ڈال دی. پھر اس کو کہا کہ اس کو پیو. بچے نے کہا یہ تو اتنا کڑوا کہ چکھا بھی نہیں جاتا. اس نے کہا اچھا ایک جگ لے کے آؤ. تو بچہ ایک بڑا جگ لے کے آیا, پانی کا بھر دیا. تو اس نے وہی نمک کا چمچ اس کے اندر ڈال دیا, کہا کہ اب پی لو. تو بچے نے کہا کہ یہ تو پورا گلاس پیا جا سکتا ہے. تو بوڑھے نے سمجھایا کہ دیکھو یہی دل کا فرق ہے. جب دل چھوٹا ہوتا ہے تو نمک اتنا ہی تھا مگر اتنا بیٹر ہو گیا وہ پانی کہ چکھا بھی نہیں جاتا تھا. اور جب بڑا جگ تھا اور اس میں پانی زیادہ تھا اتنا ہی مقدار نمک کی ڈالی گئی مگر وہ کم نمکین ہوا اور پورا گلاس پیا گیا. تو انسان جب دل بڑا کر لیتا ہے تو غصے کے حال میں بھی اس کو غصہ کم آتا ہے. جن عورتوں کو غصہ زیادہ آتا ہے ان کو چاہیے کہ اپنا دل بڑا کرنے کی کوشش کریں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس بندے کو غصہ زیادہ آتا ہے اس کا برا ایفیکٹ انسان کے دل پہ رہتا ہے. چنانچہ ایک مشہور سٹوری ہے, ایک بچے نے باپ سے کہا کہ ابا مجھے غصہ زیادہ آتا ہے. اس نے کہا بیٹا یہ جو فلاں دیوار ہے نا, تم اس دیوار کے اوپر ایک کیل ٹھونک دیا کرو جب تمہیں غصہ زیادہ آیا کرے. تو بچے نے پہلے دن 35 نیل اس کے اندر ٹھونک دیے. پھر دوسرے دن اس نے 20 ٹھونکے, تیسرے دن 10 ٹھونکے, پھر 5 ٹھونک دیے. وہ اس دوران اپنے غصے کو کنٹرول بھی کرتا رہا. ایک ایسا وقت آیا کہ اس کو غصہ آنا بند ہو گیا. اس نے کہا کہ ابو اب مجھے غصہ بالکل نہیں آتا. باپ نے کہا کہ بیٹا جب تمہیں غصہ کسی بات پہ نہ آیا کرے نا تو ایک کیل اس دیوار میں سے نکال لیا کرو. تو بچے کو جب غصہ نہیں آتا تھا تو اس نے کیل نکالنے شروع کر دیے, حتیٰ کہ ساری دیوار کے کیل نکال دیے. پھر آیا ابو اب تو مجھے بالکل غصے پہ کنٹرول حاصل ہو گیا, اب میں غصہ بالکل نہیں کرتا. باپ نے کہا بیٹا اس دیوار کو ذرا دیکھو, تمہیں یہ پہلی جیسی نظر آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں, اس پر تو سوراخ کے نشان بہت زیادہ بنے ہوئے ہیں. باپ نے کہا بیٹا اگرچہ تم نے غصے پہ کنٹرول کر لیا لیکن جو سکار تھے وہ تو ابھی بھی دیوار پر باقی ہیں. جس بندے کو بار بار غصہ آتا ہے اگرچہ وہ غصے کو کنٹرول بھی کر لے اس کے دل پہ اس کا بیڈ ایفیکٹ تو ضرور ہی ہوتا ہے. اس لیے اچھا انسان وہ ہے جو جلدی غصہ نہ کیا کرے. ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالی ہمیں جلدی غصہ کرنے والا نہ بنائے, اپنے غصے پہ کنٹرول عطا فرمائے, غصے کو پینے والا بنائے, اور قیامت کے دن اللہ اس کے بدلے ہمیں اپنے غصے سے نجات عطا فرمائے, معافی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجئے, آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سبحان ربی العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ برے دن سے محفوظ فرما, اللہ بری رات سے محفوظ فرما, میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما. اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما. میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد
بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما. اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما. میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما. اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما. میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. اے اللہ علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما. میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں. اے اللہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں. اللہ جس طرح آپ کو یاد کرنے کا حق تھا میرے مالک ہم آپ کو اس طرح یاد نہ کر سکے. اللہ جس طرح آپ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے. اے اللہ جس طرح آپ کی عبادت کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے. اے اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما. اے اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرما. اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. اے اللہ یہ رحمتوں کے ایام ہیں. اللہ ان رحمتوں کے ایام میں ہمارے حال پر بھی رحم فرما. اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں, اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ رات توبہ کرتے ہیں, صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں. اے اللہ صبح توبہ کرتے ہیں, رات پھر توڑ بیٹھتے ہیں. میرے مالک ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اللہ ان رحمت کے ایام میں اے اللہ ہمارے حال پر بھی رحم فرما. اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے. فضیل بن ایاز جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں. اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے. بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں. اے اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے. اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے. اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. اللہ رحمت کا معاملہ فرما. میرے مالک کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمارے اندر سے رذائل کو دور فرما. اللہ بد اخلاقی کو دور فرما. اے اللہ غصے کو دور فرما. اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم دوسروں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں. میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ ممکن ہے دوسرا ہمارے غصے کا جواب دے نہ سکے. اللہ اگر آپ نے جواب دے دیا تو ہم کسی قابل نہیں ہوں گے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ ہمیں اپنے اوپر کنٹرول نہیں. اے اللہ آپ رحمت فرمائیں, ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول عطا فرما. اللہ آپ کے ایک برگزیدہ بندے کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں, اپنے اوپر قابو پانے کے لیے حاصل ہوئے ہیں. اللہ اپنے اوپر قابو عطا فرما. میرے مالک نہ ہماری آنکھ قابو میں ہے, نہ ہماری زبان قابو میں ہے. اللہ نہ ہمارا دل قابو میں ہے. اے اللہ اس رحمت والے ایام میں, ان رحمت بھرے لوگوں میں اے اللہ ہمارے حال پر بھی رحم فرما. اللہ کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ میں نیک نہ بن سکا, اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں. اللہ نیک نہ بن سکا, اللہ تیرے نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں. اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے حال پر بھی رحم فرما. اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے دلوں کو بھی زندہ فرما. میرے مالک جیسا آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جس طرح آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم نے جو بھی گناہ کیے اللہ اس عشرے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا یہ آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے,
میرے مالک ہمیں بھی آگ سے خلاصی عطا فرما، اے اللہ قیامت کے دن کی شرمندگی سے محفوظ فرما، اللہ قیامت کے دن کی حیرت سے محفوظ فرما۔ اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ کیا سوچتے ہوں گے اور ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ میرے مالک ہمیں قیامت کے دن اس طرح کی حیرت سے محفوظ فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ اپنے کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما، اے اللہ دور بیٹھی مستورات ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہی ہیں، میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اے اللہ ان کے بھی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اے اللہ دنیا داروں کو دیکھا کہ گھر پہ عورتیں چل کے آ جاتی ہیں، لوگ قتل کے مقدمے تک معاف کر دیتے ہیں، اللہ آج تیری بندیاں تیرے در پہ حاضر ہوئی ہیں، اے اللہ اس کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، اللہ ہم سب کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کاموں کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، میرے مالک اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا اے اللہ نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہمارے حضرت کی عمر میں برکت عطا فرما، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرما، اے اللہ ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، میرے مالک اپنی رحمت سے آپ ہی انہیں اجر اور بدلہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نگاہ فرما، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى